محترم خواتین و حضرات، اس وقت لوگ اپنے دل کی سختی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، پتھر جیسا ہو گیا ہے، اس میں نرمی نہیں ہے، گداز نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی ہمدردی اور شفقت کا جذبہ نہیں ہے۔ لوگ آج اس مرض میں مبتلا ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے دل میں پتھر نما ہو گئے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بے چین ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ کیسی کیسی مصیبتوں اور اذیتوں میں مبتلا ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر ان کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، رحم نہیں آتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل سے رحم نکل جاتا ہے وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، بہت بڑا انسان کے لیے مصیبت کا ذریعہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، اس کا دل دوسروں کے لیے دھڑکے ہی نہیں، اس کے دل میں دوسروں کے لیے جگہ ہی نہ ہو۔ تو آخر اس کا علاج کیسے کرے؟ جو لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے دل کا علاج کرنا ہے، انہیں اپنے دل کو سنوارنا ہے اور دل کی اس کٹھورتا کو، اس سنگ دلی کو نکالنا ہے، جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے۔ نسخہ کیا ہے کہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی اور نبی سے معلوم کیا کہ کس طرح وہ اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے، کس طرح اپنی اس دل کی سختی کو دور کر سکتا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا علاج معلوم کیا، نبی سے اس کی دوا معلوم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی قیمتی نسخہ عطا کیا، آپ کے لیے بھی استعمال کرنا ہے، ہمیں بھی استعمال کرنا ہے، اور استعمال کر کے دیکھنا ہے، آزما کے دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے شخص سے فرمایا، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کے سر۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَأَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دو ایسی عادتیں ہیں، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دل کو موم کر دیں گی، جو آپ کے دل میں نرمی اور گداز پیدا کر دیں گی، دوسروں کے لیے آپ رحم کا جذبہ رکھنے والے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں کہ آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہوں، اس کا سہارا بننے والے ہوں، اس کی کفالت کرنے والے ہوں، اس یتیم کی سرپرستی کرنے والے ہوں، اس کو ڈھارس بندھانے والے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں یتیم پیدا ہوئے تھے، وہ جانتے تھے کہ یتیمی میں کا کیا درد ہوتا ہے، یتیمی کے اندر آدمی کے کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں، وہ کس طرح کڑتا ہے، وہ کس طرح بلکتا ہے، وہ کس طرح راتوں کو روتا ہے، کس طرح وہ بے چین رہتا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیے، جس کی کوئی بہن نہ ہو، جس کا کوئی بھائی نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، اس کے جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پروان چڑھے ہیں کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے چچا، پھر دھیرے دھیرے آپ کی بیوی، سب آپ سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ تو آپ یتیم کی جو کیفیت ہوتی ہے، یتیم کا جو درد ہوتا ہے، یتیم کو جو ایک کھڑن ہوتی ہے، کرب اس کو رہتا ہے، وہ کس طرح تکیے میں منہ دے کے تنہا روتا ہے، تو ایسے یتیم کی کوئی کفالت کرے گا، کوئی دیکھ ریکھ کرے گا، کوئی اس کو سہارا دے گا، تو اللہ کی طرف سے اسے انعام ہے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا، اور بے شمار اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس پر نازل کرتے ہیں جو یتیم کی کفالت، یتیم کی سرپرستی اور یتیم کا ساتھ دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وَأَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے سے بھی انسان کے اندر
نرمی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے تئیں اس کے اندر نرم رویہ آتا ہے، اچھے جذبات آتے ہیں، رحمت اور شفقت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دو بہت چھوٹی سی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، لیکن یہ دل کو بنانے کے، سنوارنے کے لیے اور دل کو نرم اور اس میں گداز پیدا کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔